تہجد میں بھی دعا آپ نے کی تھی کہ اللہ رزق کی بارش کھول دے. میں ایک تہجد میں دعا کر اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کریں, یہ ہاتھ اٹھیں اور تیری بارگاہ میں اٹھیں, بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کریں. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کہو گے نا اللہ صرف اپنا محتاج رکھیں, اللہ تعالیٰ وہ کسی کا محتاج نہیں کرتا. ہم رسوا ہوئے ہیں, ہم نے مخلوق سے مانگا ہے, ذلیل ہو گئے, احسان بھی ان کا لیا. یہ باتیں کیوں نہیں سکھائی گئی ہمیں؟ اللہ پہ توکل کیوں نہیں ہے؟ ڈپریشن, انگزائٹی, ٹینشن, دکھ, درد, غم, تکلیف, پریشانی, بیماری, مصیبت, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کیوں نہیں ان کو اس بات پہ یقین آ رہا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بالکل کیوں نہیں یقین؟ صحیح بات. ان اللہ یحب المتوکلین کے اوپر کیوں نہیں یقین؟ ان اللہ یحب الصابرین پہ کیوں نہیں یقین؟ بالکل صحیح. آپ نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے, بس آپ رسوا ہوئے ہیں. رسوائی ہے نا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسخہ دیا تھا دنیا کے اندر کامیاب ہونے کا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے کا. آپ نے وہ نسخہ سجا دیا اپنے کبڑ کے لیے, اور وہ آپ نے اپنی کبڑ کے اوپر سب سے اوپر والے خانے میں رکھ دیا. اور بڑا زیادہ جو ہے نا وہ اگریسو بھی ہو جاتے ہیں, او پیٹھ نہ اس کے پیچھے کرو, پیچھے قرآن پڑھا. او بھائی جو لکھا ہے وہ کبھی تم نے پڑھا ہے؟ دن رات ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو نا, دن رات ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو. تمہارے گھر میں قرآن ہے, تم اس کو کھول نہیں رہے, اس کو پڑھ نہیں رہے. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ڈس ریسپیکٹ, اس سے بڑی کیا ڈس ریسپیکٹ ہے؟ ہر بتائیں زندگی کا کون سا زندگی کی کون سی پرابلم ہے جس کا سلوشن ہمارے دین نے نہیں سکھایا؟ میں یہ بات چیلنج سے کرتا ہوں, آج جتنی بھی یوتھ ہے, جتنے بھی بزنس مین ہیں, ینگ سٹارٹ اپس جو لے رہے ہیں ہمارے, تم لوگ شریعت پہ رہ کے کاروبار کرو. اگر رسوا ہوگا تو ڈاکٹر سبیل الاکرام اس کا ذمہ دار ہے. شریعت پہ رہ کے تم اپنی نیت صاف کرو اور کاروبار کرنے جاؤ. اگر تمہیں نقصان ہوگا تو ڈاکٹر سبیل اکرام بھرے گا. اچھا, کاروبار کے حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ کیا اصول ہیں؟ اور کاروبار کے اصول صحیح ہیں کہ ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو فالو کرنا ہے. ہم نے کوئی جیف بیزوس کو نہیں آئیڈیلائز کرنا, ہم بل گیٹس کو نہیں آئیڈیلائز کرنا. ہمارے لیے یہ امبانی, ہمارے لیے ٹاٹا, یہ ہمارے لیے زیرو حیثیت رکھتے ہیں. ہم اپنے صحابہ اکرام کو فالو کرتے ہیں. ہم کاروبار میں نیت صاف رکھتے ہیں. ہم کاروبار کے اندر جو ہے وہ اخلاص رکھتے ہیں کہ جس بندے کو ہم کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس کو نفع ہو اس کے اندر. ہم کاروبار کے اندر 100% اس بات کو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری غلط بیانی کا فیکٹر اس کے اندر نہ شامل ہو. ہم کاروبار کے اندر اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کوئی ملاوٹ کا عنصر شامل نہ ہو. ہم کاروبار کے اندر اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کوئی سود کا عنصر اس میں شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ترقی دی ہے. ہم گنہگار لوگوں کو, ہم خاکسر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے. زبردست. کون مجھے بتائے, میں چیلنج ہے, لاکھوں لوگ آپ کے دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائے کوئی بندہ کہ میں نے دین کے اصولوں پر رہ کے کاروبار کیا اور مجھے نقصان ہو گیا, میں اس کا نقصان بھروں گا اوپن فورم میں. دین کے اصولوں پر رہ کے کاروبار کیا, تم دین سے بھٹکے, تم نے سودی کام کیا, تم رسوا ہو گئے. تم نے مکاری کی, تم رسوا ہو گئے. تم نے جھوٹ بولا, تم رسوا ہو گئے. تم ملاوٹ کی, تم رسوا ہو گئے. بتاؤ کون سا بندہ ہے جو پیور کام کر رہا ہے اور ناکام ہوا ہے؟ بالکل صحیح. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو رزق دینے کے لیے کا اعلان نہیں کیا. جی ہاں, جی ہاں. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ہر ایک مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے, چاہے وہ انس ہو, چاہے وہ جن ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ پرندے ہوں, چاہے وہ ایک پلانٹس ہوں. ہر ایک مخلوق کو رزق عطا کر رہا ہے نا. صحیح بات. یہودیوں نے, عیسائیوں نے, یورپینز نے کاروبار کو صحیح نیت سے کیا, وہ آپ سے کامیاب ہیں. جی ہاں. اللہ تعالیٰ عدل پسند ہے. اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تم نمازیں پڑھتے ہو, حج کرتے ہو, تم روزے رکھتے ہو اور کاروبار میں جھوٹ اور مکاری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کامیاب نہیں کرے گا. میرا رب بہت انصاف پسند ہے. ایک بندہ ہے جو یہ کوئی کام نہیں کرتا, وہ روزے بھی چھوڑتا ہے, وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا, وہ کاروبار لائلٹی کے ساتھ کرتا ہے, سنسیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے, وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا, ملاوٹ بھی نہیں کرتا, ناپ تول میں کمی بھی نہیں کرتا, اور اس کی نیت بھی صاف ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر اس کو اجر ضرور دے گا. آخرت میں اس کی نمازوں کا بھی حساب ہو جائے گا, بے شک اس کو اس کے روزوں کا بھی حساب ہو جائے گا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا عدل کرے گا. کیا بات. اچھا, میں پڑھ رہا تھا کہ غیرت جو ہے نا مسلمان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی تھے وہ ظاہر ہے کہ جب مواخات ہوا تھا
تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبیدہ کو بنایا. اب وہ بڑی رچ کلاس سے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز تم سے ہاف شیئر کروں گا, یہاں تک کہ وہ مطلب روایت میں آتا ہے کہ ہی ہیڈ 2 wives اینڈ ہی سیڈ آئی ول ڈیورس ون فار یو فار دا سیک آف اللہ. یعنی اٹ از سم تھنگ جو ہمیں بڑے عجیب لگے گی, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہاں تک انہوں نے کہا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ خیرہ, جسٹ شو می دا وے ٹو دا مارکیٹ, مجھے بس مارکیٹ کا راستہ دکھاؤ. اور زیرو سے عبد الرحمن بن عوف نے زیرو سے لٹرلی شروع کیا. میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ڈیری کے کام سے جو ہے نا وہ شروع کیا. اچھا کیوں, اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے, ڈیری کا کام انہوں نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اسکالرس کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بزنس آپ کرو گے نا جس میں لوگوں کو فائدہ ہے. آپ پروڈکٹ تو بیچ رہے ہو, لیکن فائدہ کیا دے رہے ہو؟ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی, خالص دودھ مل رہا ہے, لوگوں کو خالص دہی مل رہی ہے, اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے. اللہ کیوں نہیں برکت ڈالے گا؟ آپ اکنامکس آئی ایم شیور کہ آپ نے فائنینس یا اکاؤنٹس یا اکنامکس میں تھوڑا سا آپ کا ہوگی تعلیم. آپ ماڈرن اکاؤنٹس, ماڈرن فائنینس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے 3 جو اصول تھے کاروبار کے, وہ آپ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. صحیح. اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کھول دیں. صحیح. ان کے اوپر اسٹڈی کریں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ کتنے جینیس بزنس مین تھے اور ہم کتنا ان سے الٹ چل رہے ہیں. اپنے صحابہ سے, اپنے نبی کی تعلیمات سے ہم کتنا الٹ چل رہے ہیں. 360 ڈگری کا فرق ہے ہمیں. بالکل ٹھیک. رول نمبر 1, نیور اسٹاک. جمع نہیں کرنا, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, کوئی چکر نہیں بھائی. چاہے سستا بھی بک رہا ہے بھائی, نکالو, مال لو فوراً بیچ دو. سونٹ لیے, آفر آئی, انہوں نے کہا لے جاؤ, رسیاں لوں گا. سونٹ کی ٹریڈ میں بچی کیا؟ رسیاں. آج کے دور میں ذرا کیلکولیشن تو کریں نا, رسی ہے ہماری 100 روپے کی, اونٹ ہے یہاں پہ 5 لاکھ روپے کا. 5 لاکھ کے پیچھے انہوں نے 100 روپے کے اوپر ٹریڈ کر دی. اس دور کا مطلب 100 اونٹ کی ٹریڈ کر دی. صحیح صحیح صحیح. حضرت اس کو اور آپ جائیں نا, ایک رولنگز آف فنڈ, رولنگ آف فنڈز میں جائیں نا, آپ کے کتنی سرکولیشن ہے فنڈز کی. بالکل ٹھیک. بالکل آٹومیٹکلی آپ کا کاروبار گلو کرتا ہے. زبردست. اس میں اور 10,000 اس کی آپ چیزیں ہیں, اس کی برانچز میں آپ جائیں تو انویسٹمنٹ اور کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کو رولنگ ہو رہی ہے. آپ نے ایک چیز جو مہینہ اسٹاک کرنی ہے, آپ وہ ایک دن میں بیچ کے 30 بار مہینے کے اندر ٹریڈ کر لیں, انہیں پیسوں کو سرکولیٹ کر لیں, آپ کا منافع کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ ایک سائنس ہے, اس کے اوپر آپ 3-4 گھنٹے اور بول سکتے ہیں صرف ایک نقطے کے اوپر. دوسرا نقطہ, پہلا تھا نیور اسٹاک, دوسرا بائی کیش سیل کیش. وہ جو دکانوں میں لکھا ہوتا ہے نا, ادھار محبت کی کینچی ہے, ادھار اگلے چوک سے, یا وہ جو بڑی ایک فنی محاورے سے دکانوں میں لکھا, سیل کیش بائی کیش. صحیح. when you buy cash you get the best rates. اگر آپ کاروباری ہیں, اگر آپ نے بزنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, آپ ایک چیز کریڈٹ پہ لیں, اگلا بندہ آپ کو بڑا ایک ہائی ریٹ لگاتا ہے. بالکل ایک ہمارے معاشرے کا علمی ہے. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں بائی کیش سیل کیش. پھر آپ کو نقصان کا خطرہ بھی وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ ادھار بیچ دیں, وہاں پہ پیمنٹس مر جاتی ہیں. جی ہاں جی ہاں. 100 کباتے ہیں. صحیح بات. اس کے اوپر بھی آپ 10,000 پوائنٹس ہیں. تیسرا پوائنٹ, کسی سودے کا عیب نہ چھپاؤ. صحیح. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پورے پاکستان کے اندر نام لے کے بتائیں کوئی ہم کہہ سکیں یار یہ وہ تاجر ہے جو اپنے سودے کا عیب نہیں چھپاتا. بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے؟ ابھی گاڑیوں کے لیے میں ریسرچ کر رہا تھا, تو وہ جو ایکسپیرینس میرا ہوا وہ آپ کی سوچ ہے, کیسے کیسے ایپ چھپتے ہیں, گاڑیاں لوگ بیچ دیتے ہیں, جھوٹ کے بعد کام نہیں چلتا, جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ اگر یہ عزم کر لے کہ میں نے گاڑیوں کا ایپ بتا کے سودا دینا ہے, تو میں سمجھتا پورا پاکستان اس سے گاڑیاں خریدے گا. پیپل ول ناٹ کیئر فار منی. کریڈیبلٹی کا کتنا اضافہ ہوگا ان اصولوں پہ چلے نا. کریڈیبلٹی. اور سر جاپان کے اندر ایک بنگالی تھا, یہ ارلی 90s کی بات ہے, وہ ارلی 90s سوری میں کہہ رہا ہوں مڈ 90s کی, مطلب وہ گاڑیوں کا کام کرتا ہوتا تھا, گاڑیوں کا ہی. اور وہ نا اس کی ایک خاصیت تھی, ہی واز اے ویری گڈ مسلم. وہ کوئی بھی گاڑی بیچتا تھا اس کا ایپ بتاتا تھا ساتھ, اینڈ ہی گاٹ سو مچ پاپولیرٹی کہ جاپان کے اندر اسلام وہاں سے پھیلا. لوگوں نے کہا یار اگر یہ کردار ہے, یہ مسلمان ہے, تو اسلام قبول کرو. کیا بات, کردار سے مسلمان ہوئے. صحیح بات.
سر ان 3 پوائنٹس پہ بتائیں, آپ ان 3 پوائنٹس کو پکڑ لیں, آپ ناکام ہو گئے.